یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ گنبد حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے؟ بدعت ہی ہے، ظاہر ہے بدعت ہے تو حرام ہے بالکل، کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ مزار بنانا حرام ہے، اسلام کے اندر مزار بنانا حرام ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ رہا ہوں سب سے پہلے جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا، بڑے پرانے امام ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر، یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہاں حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی، پوری سند انہوں نے لکھی۔ لما حفر عقیل بن ابی طالب فی دارہ بئرا، کہ جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کنواں کھودا، وقع علی حجر منقوش، تو کھودتے کھودتے نیچے سے ایک پتھر نکل آیا جس پر نقش و نگار تھے، مکتوب فیہ، جس پہ لکھا ہے، پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا، لکھا کیا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے قبر ام حبیبہ تھا۔ پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے، تو کنواں کھودنا چاہا، نیچے سے پتھر نکل آیا اور پتھر میں کھدائی ہوئی تھی، نام کندہ تھا، لکھا ہوا تھا قبر ام حبیبہ تھا بنت صخر بن حرب۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ فدافن عقیل البئر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو بند کر دیا، وبنا علیہ بیتا، اور اس پہ کمرہ بنا دیا، وبنا علیہ بیتا۔ جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے، اس جگہ انہوں نے کھدائی پھر نہیں کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا، اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی، پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی، قبر دب چکی تھی، اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا، اور وہ بنا علیہ بیتا، اور اس پر گھر بنایا، اس پر یعنی کمرہ بنایا۔ قال یزید بن صائب، یہ یزید بن صائب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں۔ جو مکان کس نے بنایا تھا؟ ایک صحابی نے بنایا تھا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس پر بنایا تھا؟ قبر پہ بنایا تھا، اور قبر کس کی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی۔ تو یہ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں اس مکان میں داخل ہوا، فرأیت فیہ ذلک القبر، میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے۔ آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے، اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے، اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ یہ 15ویں صدی کی بات نہیں، یہ دور صحابہ کی بات ہے، یہ فعل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر
کمرہ تعمیر کیا، اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا، مجھے پہلے جہاں کنواں کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی، تو پتا چلا اہل سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو چیز شروع سے چل کے آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لحاظ سے اس چیز کو ماننے والے ہیں۔ دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے